الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ 169 رجعت کا بیان۔ طلاق کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب آگے یہاں سے طلاق میں رجعت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ رجعت یعنی مرد کا اپنی طلاق سے رجوع کر لینا۔ آگے اس کے معنی جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے صاحب بہار شریعت نے جو یہاں پر قرآنی آیات اور احادیث کو ذکر کیا ہے، ہم ان کو سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ ترجمہ یہ ہے، مطلقات رجعیہ کے شوہروں کو عدت میں واپس کر لینے کا حق ہے اگر اصلاح مقصود ہو۔ مطلقات رجعیہ یعنی وہ عورتیں جن کو رجعی طلاق دی گئی ہے۔ مزید آگے دوسری قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فرمایا جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو خوبی کے ساتھ روک سکتے ہو۔ یہ 2 قرآنی آیات صاحب بہار شریعت نے رجعت کے موضوع پر بیان کی ہیں۔ اب آگے حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی، اور حضور اقدس علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو حکم کرو کہ رجعت کر لیں، یعنی اپنی اس طلاق سے رجوع کر لیں۔ مسئلہ نمبر 1، رجعت کا باب ہے، تو سب سے پہلے رجعت کے معنی جو ہے وہ صاحب بہار شریعت نے مسئلہ نمبر 1 کے تحت بیان کیے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ رجعت کے یہ معنی ہیں کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ تو یہاں پر اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ صریح اور واضح لفظ طلاق بول کر بیوی کو طلاق دینا، یہ اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق دیتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس مرد کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں وہ اپنی اس طلاق سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اپنی اس بیوی سے اپنی اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے، بوسہ لے لے، یا اسے وطی وغیرہ کر لے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور مرد رجوع نہیں کرتا تو ایسی صورتحال کے اندر پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بہرحال نکاح عدت گزرنے کے بعد عورت اگر چاہے تو اپنے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اگر چاہے تو اسی سے نکاح کر لے۔ یہ طلاق رجعی کا حکم ہے۔ اور رجعت جو ہوتی ہے یہ طلاق رجعی کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اگر مرد نے طلاق بائن دی، یعنی کنایہ الفاظ بول کر بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، میری طرف سے تو فارغ ہے، اس طرح کے الفاظ بول کر طلاق دیتا ہے، تو اس صورت میں عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں نکاح ہی کرنا پڑتا ہے عورت کو واپس لانے کے لیے۔ تو رجعت کے معنی دوبارہ سماعت کریں کہ رجعت کے یہ معنی ہیں کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا، یعنی عدت کے اندر مرد رجوع کر لیتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ پچھلا نکاح ہی جو ہے وہ کفایت کرے گا۔ مسئلہ نمبر 2، رجعت اسی عورت سے ہو سکتی ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد رجوع اسی عورت سے ہو سکتا ہے جس سے وطی کی ہو، صحبت کی ہو،
اگر خلوت صحیحہ ہوئی، خلوت صحیحہ کا مطلب پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ خلوت صحیحہ یعنی ایسی تنہائی کہ مرد و عورت اگر چاہیں تو جماع کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں، وہاں پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر خلوت صحیحہ ہوئی مگر جماع نہ ہوا تو نہیں ہو سکتی، یعنی اس صورت میں طلاق سے رجوع نہیں ہو سکتا، رجعت نہیں ہو سکتی، اگرچہ اسے شہوت کے ساتھ چھوا یا شہوت کے ساتھ فرج داخل کی طرف نظر کی ہو۔ فرج داخل کا مطلب ہے یعنی عورت کی جو شرمگاہ ہے، آگے والا حصہ ہے، اس کا جو اندرونی حصہ ہے اسے فرج داخل کہا جاتا ہے۔ ایک ہے فرج خارج، یعنی عورت کا شرمگاہ کا جو باہر والا حصہ ہے یہ فرج خارج کہلاتا ہے، اور جو اندر والا حصہ ہے، اندرونی حصہ، یہ فرج داخل کہلاتا ہے۔ تو اگرچہ اس کی طرف نظر بھی کی ہو تب بھی جو ہے وہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 3، شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عورت میری مدخولہ ہے، یعنی میں نے اس سے جماع کیا ہے، تو اگر خلوت ہو چکی ہے یعنی تنہائی، ایسی تنہائی کہ جس میں وہ جماع کر سکتے تھے، ایسی خلوت ہو چکی ہے تو رجعت کر سکتا ہے وگرنہ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، رجعت کو کسی شرط پر معلق کیا، یعنی کوئی شرط لگا دی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں رجوع کروں گا یا میرا رجوع ہے، یا آئندہ زمانے کی طرف مضاف کیا، مضاف کیا یعنی آئندہ زمانے کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ مثلا مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ اگر تو گھر میں گئی تو میرے نکاح میں واپس ہو جائے گی، یعنی مرد نے عورت کو طلاق دی ہوئی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو گھر میں گئی تو میرے نکاح میں واپس ہو جائے گی، یعنی میں رجوع کر لوں گا اپنی طلاق سے، یا کل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی، یہ کہتا ہے بیوی سے، تو یہ رجعت نہ ہوئی، یہ رجوع نہیں کہلائے گا۔ اور اگر مذاق یا کھیل یا غلطی سے رجعت کے الفاظ کہے تو رجعت ہو گئی، یعنی مذاق کرتا ہے اور مذاق کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا غلطی سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، یا اسی طرح ہنسی کرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے یہ الفاظ بولتا ہے، تب بھی جو ہے وہ رجعت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، کسی اور نے رجعت کے الفاظ کہے اور شوہر نے جائز کر دیا تو ہو گئی۔ کوئی اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مرد اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس نے جائز کر دیا تو اس صورت میں بھی رجعت ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، رجعت کا مسنون طریقہ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے اور رجعت پر 2 عادل شخصوں کو گواہ کرے، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے، الفاظ بولے، اور وہ الفاظ جو ہے وہ 2 عادل گواہ سن رہے ہوں، ان پر جو ہے وہ 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لے، اور پھر عورت کو بھی اس کی خبر کر دے کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے، یعنی عورت کو بھی اس بات کا بتا دیا جائے کہ تمہارے شوہر نے تم سے رجوع کر لیا ہے، یا وہ شوہر خود بتا دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا ہے، طلاق کا معاملہ ختم کر دیا ہے، تاکہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرے، اور اگر بالفرض کر لیا تو تفریق کر دی جائے اگرچہ دخول کر چکا کہ یہ نکاح ہی نہ ہوا، یعنی اگر عورت نے عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا اور اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ مجھ سے رجوع ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ پچھلے مرد ہی کی بیوی قرار دی جائے گی۔ اگر یہ نکاح کر بھی لیا ہے تو ان دونوں کے مابین جو ہے وہ جدائی کروا دی جائے گی، اگرچہ صحبت بھی کر چکے ہیں تب بھی جو ہے وہ جدائی کروا دی جائے گی۔ اور اگر قول سے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے، یا گواہ بھی کیے مگر عورت کو خبر نہ کی، یعنی مرد جملہ بول کر کوئی، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یہ اس نے الفاظ کہے، مگر ان باتوں پر اس نے کوئی گواہ قائم نہیں کیا، گواہ نہیں بنائے، یا گواہ تو قائم کیے مگر عورت کو اس کی خبر نہیں ہوئی، تو مکروہ خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے، مگر رجعت ہو جائے گی، یعنی رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے تو مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا رجوع کر چکا تھا، اگر جو عورت کو کسی خبر نہیں ہے تو وہ ہی اس کی بیوی شمار کی جائے گی اور وہ اس کا شوہر ہوگا۔ اور اگر فعل سے رجعت کی،
فعل سے مراد کیا ہے؟ مثلا اس سے وطی کی یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی، یعنی عورت کی، تو رجعت تو ہو گئی مگر مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کہے، یعنی گواہوں کے سامنے کرنا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، شوہر نے رجعت کر لی مگر عورت کو خبر نہ کی، اس نے عدت پوری کر کے کسی سے نکاح کر لیا عورت نے، اور رجعت ثابت ہو جائے تو تفریق کر دی جائے گی اگرچہ دوسرا دخول بھی کر چکا ہو۔ جب رجعت ثابت ہو گئی، مرد اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میں نے عدت کے اندر جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا، تو ایسی صورتحال میں اگرچہ وہ دوسرا نکاح کر چکی ہے تو ان دونوں کے مابین تفریق کروا دی جائے گی اور پہلے شوہر کے پاس ہی اس کو بھیجا جائے گا۔ پیچھے بھی یہ مسئلہ نمبر 6 کے تحت گزر چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، رجعت کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ان الفاظ کے ساتھ مرد اپنی طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہ میں نے تجھ سے رجعت کی، یا اپنی زوجہ سے رجعت کی، یا تجھ کو واپس لیا یا روک لیا، یہ سب صریح الفاظ ہیں کہ ان میں بلا نیت بھی رجعت ہو جائے گی، یعنی بغیر نیت کے بھی رجوع ہو جائے گا۔ نیت نہیں بھی ہے، یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں تب بھی رجعت ہو جائے گی۔ یا یہ کہا تو میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی تھی، یا تو میری عورت ہے، یہ دو جملے اس طرح کے بولتا ہے یا ان سے ملے جلے جملے بولتا ہے، تو اگر بانیت رجعت یہ الفاظ کہے ہو گئی وگرنہ نہیں، یعنی یہ چونکہ اس معاملے میں صریح نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر نیت دیکھی جائے گی، اگر رجوع کرنے کی نیت ہے تو جو ہے وہ رجعت ہوگی ورنہ رجعت نہیں ہوگی، اور نکاح کے الفاظ سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، اس طرح کے الفاظ بولتا ہے تو ان سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مطلقہ سے کہا تجھ سے 1000 روپے مہر پر میں نے رجعت کی، یعنی تمہیں میں نے طلاق دی تھی، میں اپنی اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں 1000 روپیہ مہر دوں گا، اگر عورت نے قبول کیا تو ہو گئی وگرنہ نہیں، یعنی اس صورت میں عورت کا قبول کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جس فعل سے حرمت مصاہرت ہوتی ہے اس سے رجعت ہو جائے گی۔ حرمت مصاہرت یعنی کہ اگر بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ فعل کرتا ہے، یا جو سسر ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اس طرح کے یعنی جو اس کی ماں ہے یا اس کی جو بہو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کام کرتا ہے، وہ کام کون سے ہیں جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کیا تو وہ ماں اپنے شوہر پر یعنی اس کے باپ پر حرام ہو جائے گی، اور اگر سسر نے اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کیا، یعنی شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس کو چھیڑا یا اس سے وطی یا جماع کیا، تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، یعنی اپنے اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس فعل سے حرمت مصاہرت ہوتی ہے اس سے رجعت ہو جائے گی۔ اب حرمت مصاہرت کن کن کاموں سے ہوتی ہے؟ مثلا وطی کرنا، شہوت کے ساتھ منہ یا رخسار یا تھوڑی یا پیشانی یا سر کا بوسہ لینا، یا بلا حائل یعنی بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی آڑ کے بدن کو شہوت کے ساتھ چھونا، یا حائل ہو تو بدن کی گرمی محسوس ہو، یعنی کہ بالفرض کپڑا بھی ہے یا کوئی رکاوٹ بھی ہے تب بھی بدن کی گرمی اگر محسوس ہو گئی، یا فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا، اور اگر یہ افعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگی، یعنی اگر یہ سارے کے سارے کام کیے تو یہ وہ کام ہے کہ جن کے ساتھ حرمت مصاہرت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض یہ کام وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے جو یعنی جس کو اس نے طلاق دی ہے اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو رجعت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اور اگر یہ سارے کے سارے افعال کرتا ہے مگر شہوت کے ساتھ نہیں کرتا، شہوت نہیں ہے، تو اس صورت میں رجعت نہیں ہوگی، اور شہوت کے ساتھ بلا قصد رجعت ہو جب بھی رجعت ہو جائے گی،
یعنی شہوت تو ہے لیکن اس کا رجعت کا ارادہ نہیں ہے، بلا قصد رجعت، یعنی رجعت کے ارادے کے بغیر ایسا کرتا ہے، تو چونکہ شہوت ہے اس بنا پر جو ہے وہ رجعت مانی جائے گی، رجعت ہو جائے گی۔ اور بغیر شہوت بوسہ لینا یا چھونا مکروہ ہے، جب کہ رجعت کا ارادہ نہ ہو، یعنی اگر رجعت کا ارادہ نہیں ہے تو عورت کو چھونا یا عورت کا بوسہ لینا یہ مکروہ ہے۔ یوں ہی اسے برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے دیکھنا بھی مکروہ ہے، جب کہ رجعت کا ارادہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، عورت نے مرد کا بوسہ لیا یا چھوا، خواہ مرد نے عورت کو اس کی قدرت دی تھی یا غفلت میں یا زبردستی عورت نے ایسا کیا، یعنی مرد نے عورت کا بوسہ لے لیا یا اس کو چھو لیا، اب مرد خود اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا غفلت میں تھا اور عورت نے ایسا کیا، یا زبردستی عورت نے ایسا کیا، یا مرد سو رہا تھا، یا بہرا یا مجنون ہے اور عورت نے ایسا کیا، جب بھی رجعت ہو گئی، یعنی یہ سارے کے سارے کام اگر زبردستی بھی عورت کرتی ہے یا مرد قدرت دیتا ہے یا نہیں دیتا، عورت یہ ایسا کام کر لیتی ہے تو پھر بھی رجعت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، جب کہ مرد تصدیق کرتا ہو کہ اس وقت شہوت تھی، جس وقت عورت نے یہ کام کیا اس وقت شہوت تھی، تو جو ہے وہ رجوع مانا جائے گا، رجعت ہوگی۔ اور اگر مرد شہوت ہونے یا نفس فعل ہی سے انکار کرتا ہو، یعنی مرد یہ کہتا ہے کہ اگرچہ عورت نے یہ کام کیا ہے مگر شہوت نہیں تھی، یا نفس فعل ہی سے انکار کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے یعنی مرد اس چیز کا یہ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا بوسہ لیا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس حالت میں مجھے چھوا ہے، وہ اس کام ہی کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیے، تو اس صورت میں رجعت نہیں ہوگی۔ اور مرد مر گیا ہو تو اس کے ورثاء کی تصدیق یا انکار کا اعتبار ہے، اگر جو ہے ورثاء تصدیق کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر تصدیق نہیں کرتے تو پھر جو ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور رجعت نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، مجنون کی رجعت فعل سے ہوگی قول سے نہیں، یعنی جو پاگل ہے اس کی رجعت فعل سے ہی ہوگی، جب وہ جماع کرے گا، شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا یا فرج داخل کی طرف نظر کرے گا تب ہی رجعت ہوگی، وگرنہ قول سے اس کی رجعت یعنی الفاظ اگر بولتا ہے تو اس کی رجعت نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر مرد سو رہا تھا یا مجنون ہے، مرد سویا ہوا ہے اور سونے ہی کی حالت میں، یا مجنون ہے اور عورت نے اپنی شرمگاہ میں اس کا عضو داخل کر لیا تو رجعت ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 13، عورت نے مرد سے کہا میں نے تجھ سے رجعت کر لی، عورت یہ مرد سے کہتی ہے تو یہ رجعت نہیں ہوگی، کیونکہ رجعت جو ہے وہ مرد نے کرنی ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ رجعت نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14، محض خلوت سے رجعت نہ ہوگی اگرچہ سیاح ہو، یعنی ایسی خلوت کہ جو وہاں پر جماع سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، مرد اگر چاہے تو جماع کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو صرف خلوت سے رجعت جو ہے وہ نہیں ہوگی جب تک شہوت کے ساتھ بوسہ نہ لے یا جماع نہ کرے۔ اور پیچھے کے مقام میں وطی کرنے سے بھی رجعت ہو جائے گی اگرچہ یہ حرام اور سخت حرام ہے، اور اس کی طرف باشہوت نظر کرنے سے نہیں ہوگی، یعنی پیچھے والے مقام کی طرف اگر شہوت کے ساتھ جو ہے وہ نظر کرتا ہے تو صرف شہوت کے ساتھ نظر کرنے سے رجعت نہیں ہوگی، ہاں البتہ پیچھے کے مقام میں اگر وطی کرتا ہے، جماع کرتا ہے تو ہو جائے گی، اگرچہ یہ سخت جو ہے وہ گناہ والا کام ہے، اس سے سختی کے ساتھ منع بھی کیا گیا ہے، سخت حرام ہے، لیکن البتہ رجعت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، عدت میں اس سے نکاح کر لیا جب بھی رجعت ہو جائے گی، یعنی عورت عدت کے اندر ہے، اس کو طلاق دی ہوئی ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، ویسے تو یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ رجعت کرتا ہے تب ہو جائے گی، الفاظ بولتا ہے رجعت ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر اس نے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا، یعنی ویسے تو نکاح کا حکم جو ہے وہ عدت کے بعد ہوتا ہے کہ اگر عدت گزر گئی تو اب اگر وہ چاہے تو اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو نکاح ہوگا، لیکن اگر عدت کے اندر ہی اس نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ بھی جو ہے وہ رجعت ہی کے حکم میں ہے، اس سے رجعت مان لی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 16، رجعت میں عورت کی رضا کی ضرورت نہیں،
یعنی عورت کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے رجت کے اندر، بلکہ اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی ہو جائے گی، بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجعت باطل کر دی یا مجھے رجعت کا اختیار نہیں، جب بھی رجعت کر سکتا ہے، جب بھی اس کا رجوع جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مرد کے کہنے سے رجعت کا اختیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، تو لہٰذا یہ شریعت کے اختیار کو خود اپنی طرف سے باطل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 17، عورت کا مہر مؤجل باطلاق تھا، یعنی مہر مؤجل جو ہے ایسا مہر ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، یعنی معجل نہیں بلکہ مؤجل، جس کی ایک مقررہ مدت بیان کی جائے کہ فلاں وقت کے بعد یا فلاں وقت میں یہ مہر دیا جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے مہر مؤجل باطلاق تھا، یعنی طلاق ہونے کے بعد مہر کا مطالبہ کرے گی، یعنی اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی نکاح کے وقت کہ اگر مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے وقت یہ مہر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تو اب میعاد پوری ہوگی، عورت عدت کے اندر مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور رجعت کر لینے سے مطالبہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ جب مرد نے طلاق دی ہے تو یہ بات پوری ہو چکی کہ مرد جب طلاق دے گا تو وہ اپنا مہر کا مطالبہ کرے گی، تو لہٰذا عدت کے اندر وہ اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اگر بالفرض مرد رجوع بھی کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ طلاق کا حکم ختم ہو گیا، اب مہر کا مطالبہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اب وہ اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 18، زوج و زوجہ دونوں کہتے ہیں کہ عدت پوری ہو گئی، شوہر بھی کہتا ہے بیوی بھی کہتی ہے، مگر رجعت میں اختلاف ہے، ایک کہتا ہے رجعت ہوئی اور دوسرا منکر ہے، یعنی دوسرا انکار کرتا ہے، تو زوجہ کا قول معتبر ہے، یعنی بیوی کی بات مانی جائے گی، اور قسم کھلانے کی حاجت نہیں، یعنی صورت میں جب دونوں یہ کہتے ہیں کہ عدت پوری ہو گئی ہے لیکن رجعت میں اختلاف ہے، تو اس صورت میں زوجہ کی بات مانی جائے گی اور قسم جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور عدت کے اندر یہ اختلاف ہوا تو زوج کا قول معتبر ہے، یعنی پیچھے والا جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد اختلاف ہے، عدت کا گزر جانا دونوں مانتے ہیں، لیکن عدت کے اندر یہ اختلاف ہوا تو زوج کا قول معتبر ہے۔ اور اگر عدت کے بعد شوہر نے گواہوں سے ثابت کیا کہ میں نے عدت میں کہا تھا کہ میں نے اسے واپس لیا یا کہا تھا میں نے اسے جمع کیا، تو رجعت ہو جائے گی، یعنی اگر مرد جو ہے وہ عدت گزر جانے کے بعد گواہوں سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے اسے رجوع کر لیا تھا، میں نے اسے جمع کر لیا تھا، تو رجعت مان لی جائے گی۔ اور اگر یہ گواہ نہیں دے سکتا اور بیوی منکر ہے اور شوہر یہ بھی کہتا ہے کہ عدت گزر گئی ہے، تو اس صورت میں بیوی ہی کی بات مانی جائے گی اور رجعت کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، عدت پوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے عدت میں رجعت کر لی ہے، عورت تصدیق کرتی ہے تو رجعت ہو گئی اور تکذیب کرتی ہے تو نہیں، یعنی عورت انکار کر دیتی ہے تو پھر رجعت نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، زوج و زوجہ یعنی میاں اور بیوی دونوں متفق ہیں کہ جمعہ کے دن رجعت ہوئی، مگر عورت کہتی ہے کہ میری عدت جمعرات کو پوری ہوئی تھی، یعنی جمعے کے دن جب تم نے رجوع کیا تھا اس سے پہلے میری عدت پوری ہو چکی تھی، اور شوہر کہتا ہے ہفتے کے دن پوری ہوئی، یعنی وہ ایک دن بعد کیا کہتا ہے، تو قسم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہے، یعنی مرد سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہفتے والے دن اس کی عدت پوری ہوئی ہے، تو تم اپنی اس بات پر قسم اٹھاؤ۔ اگر مرد جو ہے وہ قسم اٹھا دیتا ہے تو پھر مرد ہی کی بات مانی جائے گی، وگرنہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 21، عورت سے عدت میں کہا میں نے تجھے واپس لیا، اس نے فوراً کہا میری عدت ختم ہو چکی، اور طلاق کو اتنا زمانہ ہو چکا ہے کہ اتنے دنوں میں عدت پوری ہو سکتی ہے، تو رجعت نہ ہوئی، مگر عورت سے قسم لی جائے گی کہ اس وقت عدت پوری ہو چکی تھی، اگر قسم کھانے سے انکار کرے گی تو رجعت ہو جائے گی، یہ عورت
اگرچہ اتنا زمانہ یہ ہے کہ اس میں رجت پوری ہو جاتی ہے، مگر عورت سے قسم کا کہا جائے گا، اگر عورت قسم اٹھا دیتی ہے تو پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ رجت نہیں ہوئی، اور اگر قسم کھانے سے انکار کرتی ہے تو پھر رجت کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور اگر طلاق کو اتنا زمانہ نہیں ہوا کہ عدت پوری ہو سکے، یعنی ابھی اتنا ٹائم گزرا ہی نہیں ہے کہ عدت جو ہے وہ اس کے دن پورے ہوں، تو رجت ہو گئی۔ البتہ اگر عورت کہتی ہے کہ میرے بچہ پیدا ہوا اور اسے ثابت بھی کر دے تو مدت کا لحاظ نہ کیا جائے گا، یعنی چونکہ وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب اس نے کہا کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے اور ثابت بھی کر دیا کہ بچہ واقعی پیدا ہوا ہے تو پھر مدت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر جس وقت شوہر نے رجعت کے الفاظ کہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، یہ الفاظ وہ کہتا ہے، عورت چپ رہی، پھر بعد میں کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی، تو اب رجعت ہو گئی ہے، اب رجعت کا حکم دے دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، باندی کے شوہر نے عدت گزرنے کے بعد کہا، یعنی جو لونڈی ہے اس کا جو شوہر ہے اس نے عدت گزرنے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر لی تھی، مولا یعنی اس لونڈی کا جو آقا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور باندی تکذیب، مولا یہ کہتا ہے ہاں واقعی اس نے رجوع کر لیا تھا، لیکن جو باندی ہے جو لونڈی ہے وہ کہتی ہے نہیں رجوع نہیں کیا تھا، اور شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے، یا باندی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی، جب تم نے رجوع کیا تھا میری عدت گزر چکی تھی۔ پچھلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم نے رجوع ہی نہیں کیا، اور آگے یہ مسئلہ ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم نے رجوع کیا ہوگا لیکن اس وقت میری عدت گزر چکی ہے، اور شوہر اور مولا دونوں انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں عدت نہیں گزری، تو ان دونوں صورتوں میں باندی کا قول معتبر ہے، لوڈی کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر مولا شوہر کی تکذیب کرتا ہے، مولا یہ کہتا ہے نہیں اس نے رجوع نہیں کیا اور باندی تصدیق کرتی ہے، تو مولا کا قول معتبر ہے، یعنی آقا کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر دونوں شوہر کی تصدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، یعنی مرد نے یہ کہا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اور باندی بھی کہتی ہے ہاں واقعی کر لیا ہے، شوہر اس کا آقا بھی یہ کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اختلاف ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رجعت مان لی جائے گی۔ اور دونوں تکذیب کرتے ہوں، یعنی آقا جو ہے وہ بھی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں رجوع نہیں کیا، یا پھر جو ہے وہ لونڈی بھی یہ کہتی ہے، تو اس صورت میں رجعت نہیں ہوگی۔ اور اگر مولا کہتا ہے کہ تو نے رجعت کی ہے اور شوہر منکر ہے تو مولا کا قول معتبر نہیں، اس صورت میں شوہری کی بات مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 23، عورت نے پہلے یہ کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی، اب کہتی ہے پوری نہیں ہوئی، تو شوہر کو رجعت کا اختیار ہے، یعنی پہلے جب رجعت کی بات ہوئی تو کہتی ہے میری عدت پوری ہو چکی ہے، مگر اب یہ کہتی ہے کہ پوری نہیں ہوئی، ابھی چند دن باقی ہیں، تو پھر اب اس مرد کو رجعت کا اختیار ہے، اگر چاہے تو رجعت کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، عورت عدت پوری ہونا بتائے تو مدت کا لحاظ ضروری ہے، یعنی اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر زمانے کا وقت کا لحاظ کیا جائے گا، زمانہ دیکھا جائے گا کیا واقعی اس کی عدت پوری ہو سکتی ہے اس زمانے میں کہ نہیں، یعنی اتنا زمانہ گزر چکا ہو کہ عدت پوری ہو سکتی ہو، یعنی اس زمانے میں 3 حیض پورے ہو سکیں، اتنا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہو، اور اگر اتنا وقت نہیں گزرا کہ اس میں 3 حیض آئیں تو پھر اس کا جو ہے وہ قول نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر وضع حمل سے عدت ہو تو اس کے لیے مدت نہیں ہے، یعنی حاملہ تھی جس وقت طلاق دی تھی، اور اس کی اب ظاہر سی بات ہے جو حاملہ ہے اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وضع حمل سے اس کی عدت تھی تو اس کے لیے کوئی مدت ضروری نہیں، اگرچہ کچا بچہ ہوا جس کے اعضاء بن چکے ہوں جب بھی عدت پوری ہو جائے گی، مگر اس میں عورت سے قسم لی جائے گی کہ اس کے اعضاء بن چکے تھے، یعنی اعضاء بن چکے تھے، اس میں جان پڑ چکی تھی، اور پھر جو ہے وہ یعنی جان پڑنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے وہ اعضاء بن چکے ہوں، جان پڑنا ضروری نہیں ہے، صرف اعضاء بن چکے تھے اور
پھر اس نے اس کو جنا تو عورت سے قسم لی جائے گی کہ اس کے اعضاء بن چکے تھے، اور اگر وہ ولادت کا دعویٰ کرتی ہے تو گواہ ہونے چاہیے۔ اگر گواہ ہوں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت کی بات مانی جائے گی اور پھر جو ہے وہ اس کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، عورت سے کہا اگر میں تجھے چھوؤں تو تجھ کو طلاق ہے، اور چھوا تو طلاق ہو گئی، پھر دوبارہ چھوا تو رجعت ہو گئی، جبکہ یہ چھونا شہوت کے ساتھ ہو۔ مسئلہ نمبر 26، اپنی عورت سے کہا اگر میں تجھ سے رجعت کروں تو تجھ کو طلاق ہے، اور مراد رجعت حقیقی ہے، یعنی اگر اسے طلاق دی پھر نکاح کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر رجعت کی تو پھر جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تجھ سے رجعت کروں تو تجھ کو طلاق ہے، تو اسی صورت میں اگر وہ نکاح کرتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر رجعت کرتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اور طلاق رجعی کی عدت میں اس سے کہا اگر میں رجعت کروں تو تجھ کو 3 طلاقیں، اور عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کیا، یعنی عدت گزر گئی ہے اور اب اس کے بعد اسے نکاح کرتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کہا یہ ہے کہ اگر میں رجعت کروں، اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ رجعت تو کر ہی نہیں رہا، عورت کی عدت گزر چکی ہے اور عدت کے گزرنے کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی، اب وہ اس سے نکاح کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ اور بائن کی عدت میں کہا تو ہو جائے گی، یعنی اگر مرد نے عورت کو طلاق بائن دی تھی اور طلاق بائن کی عدت میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں تجھ سے رجوع کروں تو تجھ کو 3 طلاقیں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو دوبارہ میرے نکاح میں آئے، کیونکہ بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، لہذا اب یہی سمجھا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ تو میرے نکاح میں آئے تو تجھ کو 3 طلاقیں، اور جب وہ طلاق بائن دینے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرے گا تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔